السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں ہم لوگ غیر منصرف والا سبق پڑھ رہے تھے، اور اسی سبق میں جو کچھ پہلے چھوٹ گیا تھا پہلے کے سبق میں، چونکہ وہ ویڈیو لمبی ہو گئی تو غیر منصرف کا آدھا حصہ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھایا اور آدھا حصہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھائیں گے۔ میری صحت ابھی کچھ دنوں سے صحیح نہیں چل رہی ہے، تو آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اور دوران سبق اگر میری آواز میں تھوڑی سی بدلاؤ آئیں، یا میں تھوڑا سا رک کے پڑھاؤں، یا ذہن منتشر بھی ہے، تھوڑا سا پریشان بھی ہے، تو کچھ ایسا ہو جائے ویڈیو میں کہ بات کہنی کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور نکل جائے، تو وہ ذرا آپ اس کو یاد دہانی دلا دے، تاکہ دوسرے بچے بھی جو ہیں اس کو سمجھ جائیں کہ ویڈیو میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے تو کہاں پہ ہوئی ہے۔ چونکہ کبھی کبھی اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ مان لیا 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تو پھر 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو پورا سنا جائے، وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں ڈائریکٹلی ریکارڈ کرتا ہوں، کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کرتا ہوں، اور سیدھا آپ کے پاس اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، تاکہ فرسٹ ہینڈ میں ہی بالکل جیسے پڑھایا ہے ویسے آپ کے پاس چلا جائے۔ دیکھیے، اما المعرفۃ، رہی بات معرفہ کی، فلا یعتبر فی منع الصرف بها الا العلمیۃ، تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے منع صرف میں اس کا یا اس کے ذریعے سے، الا العلمیۃ، سوائے علمیت کے۔ اسباب منع صرف میں ٹوٹل 9 سبب ہیں۔ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے ٹوٹل 9 سبب ہیں، جس میں سے 2 سبب ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، یا کم سے کم کوئی ایک سبب جو 2 کے برابر ہو وہ پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم غیر منصرف ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ معرفہ میں پورے معرفہ کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہے اس میں سے ایک معرفہ بھی ہے، جہاں عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، وہاں ایک معرفہ بھی ہے۔ لیکن معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں نحو کے اندر۔ علم ہے، معرف باللام ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، ضمیر ہے، منادہ ہے، مضاف الی المعرفہ ہے، یہ 7 قسم ہیں معرفہ کے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ غیر منصرف بننے کے لیے معرفہ کے وہ 7 قسم سبب بن سکتے ہیں، نہیں۔ غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے معرفہ کی جو وہ 7 قسمیں ہیں اس میں سے صرف علم کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی علم کو، نام کو چنا جاتا ہے، باقی کسی بھی لفظ کو نہیں چنا جاتا ہے۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ علمیت جو ہے، علم جو ہے، یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف کے میں نے شروع میں بتائے کہ ایک اسم کا غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب کا آپس میں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ابراہیم ہے، تو ابراہیم میں آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک تو عجمہ ہے اور ایک علم ہے۔ آپ کہتے ہیں عمر، تو آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک جو سبب ہے وہ تو عدل ہے اور دوسرا علم ہے۔ تو غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان سبب کا آپس میں جو تال میل ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔
کچھ سبب ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں مل جل کے ایک ساتھ آ سکتے ہیں، کچھ سبب ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں مل جل کر کے نہیں آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی اسم کے اندر اگر وصف بھی آ جائے اور علم بھی آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہے کہ علم تانیث کے ساتھ آ سکتا ہے، اجماع کے ساتھ آ سکتا ہے، وزن فعل کے ساتھ آ سکتا ہے، ترکیب کے ساتھ آ سکتا ہے، عدل کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن وصف کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی وصف اور علم یہ دو سبب ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اما العجمۃ، اب رہی بات عجمہ کی، فشرطها، تو اس کی شرط یہ ہے ان تکون علما فی العجمۃ، کہ وہ لفظ عجمہ میں یعنی غیر عربی زبان میں نام کے طور پر استعمال ہوتا، وہ نام ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ لفظ غیر عربی زبان میں نام ہو۔ دوسرا، زائدۃ علی ثلاثۃ احرف، 3 حرف سے زیادہ ہو، کا ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم۔ ابراہیم کے اندر دونوں شرط پائی جا رہی۔ ابراہیم عجمہ بھی ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ ہبرو زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ہم نے استعمال کیا ہے اور یہ ہبرو زبان میں بطور نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط پائی گئی کہ یہ عجمہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ زائدۃ علی ثلاثۃ احرف، 3 حرف سے زیادہ ہو، تو وہ شرط بھی پائی گئی۔ ابراہیم 3 حرف سے زیادہ ہے۔ ابراہیم کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 6 حرف ہیں یا 7 حرف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 حرف ہیں۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ یا چلو اگر عجمہ تو ہے لیکن 3 حرف سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ثلاثین 3 ہی حرف ہیں، تو شرط کیا ہے؟ متحرک الاوسطی، عین کلمہ متحرک ہونا چاہیے، یعنی زبر زیر پیش والا ہونا چاہیے، جیسے شطر۔ شطر یہ لفظ ہے، یہ عجمہ بھی ہے، قلعہ کا نام ہے، اور اس کے اندر جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے، تو یہ بھی ہم غیر منصرف کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تیسرا، لجام منصرف، لجام جو لفظ ہے یہ منصرف ہے۔ سوال ہوگا کیوں؟ اس میں بھی تو 3 حرف سے زیادہ ہیں، پھر یہ منصرف کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لعدم العلمیت، کہ یہ جو لجام ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ عجمی لفظ نہیں ہے، اور یہ علم کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے عجمی میں، غیر عربی زبان میں، اسی لیے۔ وَنُوحٌ منصرف، اور نوح جو لفظ ہے یہ بھی منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں؟ لسکون الاوسطی، عین کلمے کا ساکن ہونے کی وجہ سے۔ شرط کیا تھا؟ عین کلمہ متحرک ہو، یہاں عین کلمہ ساکن ہے۔ اما الجمع، رہی بات جمع کی، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ جمع جو ہے یہ صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ جمع منتہی الجموع جو ہے اس کے 3 اوزان ہیں، مفاعل، مفاعیل اور فعال۔ یہ 3 اوزان ہیں جمع منتہی الجموع کے۔ ان تینوں وزن میں سے کسی ایک وزن پر بھی کوئی فعل لفظ آتا ہے تو وہ عام طور پر غیر منصرف مانا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صیغہ جمع منتہی الجموع۔ ٹھیک ہے؟
وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حرفان. اب یہ جمع منتہی الجموع کے صیغہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس میں جمع کے الف کے بعد دو لفظ ہوتے ہیں. جیسے مساجد مفاعلو کے وزن پہ ہے، تو مفاعلو یا مساجدو، دیکھیے الف ہے اور الف کے بعد لاسٹ میں دو حرف ہے، جا جیم اور دال. او حرف مشدد، یا پھر مشدد حرف ہو جیسے دوابن جو فعالن کے وزن پہ ہے. او ثلاثۃ احروف و اوسطها ساکن، یا پھر اگر 3 حرف والا ہے تو درمیان کا حرف جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. غیری قابل للہائی، اور وہ ہا کو قبول نہیں کرتا ہو، یعنی اس حرف لفظ پہ ہا نہیں آتا ہو. جیسے مصابیحو جو میں نے مفاعیلو کا پورا وزن بتایا. تو 3 وزن یاد رکھیے، مفاعیلو جس کا مثال ہے مصابیحو، ایک ہے مفاعلو جس کی مثال ہے مساجدو، اور ایک ہے فوعالن جو ہے دوابن. فالسیاقلۃ و فرازینۃ منصرف. تو سیاقلہ اور فرازینہ یہ دونوں لفظ غیر منصرف نہیں ہیں بلکہ منصرف ہیں، حالانکہ یہ دونوں لفظ مفاعلو اور مفاعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں. پھر وجہ کیا ہے، یا اس کے غیر منصرف نہ ہونے کا کارن کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لِقُبُولِهِمَا ہا، کہ یہ دونوں ہا کو قبول کر رہے ہیں، یہ دونوں ہا کو قبول کر رہے ہیں. دونوں کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوئی ہے. وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ. اور یہ یعنی جو جمع منتہی الجموع کا جو وزن ہے یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے. وہ 2 سبب، جیسے تائے تانیث تھا 2 سبب کے قائم مقام، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث، ویسے یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے، ایک ہے جمعیہ اور دوسرا ہے لزوم جمع. ٹھیک ہے، وہ لزوم جمع کیا ہے؟ امتناع این یجمع مرتن اخرى، کہ منع کیا جاتا ہے اس کو 2 مرتبہ جمع لانا، جمع تکسیری، جمع تکسیر کے ساتھ. فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، گویا کہ وہ 2 مرتبہ جمع کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے یہاں سے سمجھ لیجئے. پہلے کی ویڈیو اگر دیکھا ہے آپ نے تو یہ تھوڑا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا مسجد کی جمع ہے مساجد، تو مساجد یہ لفظ خود جمع ہے نا، تو اس کے اندر جمع کا مادہ پایا گیا. اور یہ مساجد جمع منتہی الجموع کا وزن بھی ہے مفاعل، تو اس کے اندر دوسرے سبب بھی جمع کے پائے گئے. تو ایک تو وہ خود جمع مکسر ہے نا، اور دوسرا وہ جمع منتہی الجموع بھی ہے، تو 2 جمع ہو گئے نا ایک ساتھ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمع منتہی الجموع یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے، ایک جمع اور دوسرا لزوم جمع. وہی بات یہاں لائی جا رہی ہے کہ یہ لزوم جمع سے مراد یہ ہے کہ اس کی آلریڈی جمع مکسر تو لائی جا چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے جمع کر دیا گیا جمع منتہی کے جمع. جیسے مساجد، مسجد کی جمع مساجد، جیسے رجلن کی جمع رجالن، تو رجالن غیر جمع مکسر ہے تو یہ ایک جمع ہے. تو ویسے ہی مسجد کی جمع مساجد یہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن یہ مساجد صرف جمع مکسر نہیں ہے بلکہ جمع منتہی الجموع بھی ہے. تو گویا کہ 2 جمع ہو گئے اس کے اندر. اس کے بعد ہے امت ترکیب، اور رہی بات ترکیب کی، امت ترکیب، رہی بات ترکیب کی، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد،
کہ وہ ترکیب والا جو لفظ ہے وہ شرط اس میں یہ ہے کہ وہ لفظ علم ہونے چاہیے، نام ہونے چاہیے، لیکن وہ نام نہ تو اضافت کی وجہ سے ہو نہ اسناد کی وجہ سے ہو۔ اور ترکیب کیا ہے، یہ ہم نے شروع میں پہلے نحو میں پڑھا ہوا ہے ترکیب کے بارے میں کہ ترکیب کس کو کہتے ہیں۔ دو لفظوں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترکیب جملہ نہیں ہوتا ہے، نہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، نہ مسند مسند الیہ ہوتا ہے، بس وہ دو لفظ آپس میں ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے بعل بکا، بعل یہ الگ لفظ تھا، بکا یہ الگ لفظ تھا، بعل بکا کو ملا کے ایک کر دیا گیا، ان دونوں میں کوئی ترکیب نہیں ہے، نہ مضاف مضاف الیہ نہ کوئی اور مسند مسند الیہ۔ تو بعل بکا یہ غیر منصرف ہے، لیکن عبداللہ یہ منصرف ہے۔ عبداللہ منصرف کیوں ہے؟ عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہے، دونوں کو آپس میں جوڑا ضرور گیا لیکن دونوں میں اضافت پائی جا رہی ہے۔ مادی کربا غیر منصرف، تو اب کہیے گا کہ مادی کربا پھر یہ تو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مادی الگ لفظ ہے، کربا الگ لفظ ہے، تو کرے نہیں، مادی کربا یہ دو لفظ الگ الگ لکھا ضرور جا رہا ہے، پڑھا ایک ہی جاتا ہے، بولا ایک ہی جاتا ہے۔ وشابن کرناہا مبنیون، تو پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے، تو شابن کرناہا یہ بھی ایک ساتھ بولا جاتا ہے، اس کو آپ غیر منصرف کیوں نہیں مانیے گا؟ تو اس کو کہا تھا کہ بھائی یہ غیر منصرف اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ یہ مبنی ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ غیر منصرف جو ہوتا ہے یہ معرب کی قسم ہے، مبنی کی قسم ہی نہیں ہے، اور لفظ جب آلریڈی مبنی ہے تو معرب میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو شابن کرنا ہے یہ ایک عورت کا لقب تھا، تو اس میں کہیں نہ کہیں مسند مسند الیہ پایا جاتا ہے، ایک اسناد جو ہے ایک طرح سے داخل کیا، حقیقی طور پہ مسند مسند الیہ نہیں، وہ تو پھر ایک مکمل جملے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسناد صرف اسی کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ایک معنوی طور پہ بھی ایک اسناد ہوتا ہے کہ دو الگ الگ لفظ ہوتا ہے اور اس میں کسی قدر ایک تعلق ہوتا ہے مگر وہ اضافی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اما الالف والنون زائدتان، اس کے بعد اس جو آ رہی ہے قسم وہ ہے الف نون زائدتان۔ ان کانتا فی اسمن، اب پہلا شرط، اگر الف اور نون یہ اسم کے اندر ہے، فشرطہ ان یکون علما، تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ اسم نام ہونا چاہیے، جیسے عمران، عثمان۔ سعدان اسم نبت منصرف، سعدان یہ بھی عثمان اور عمران جیسا ہے، الف نون ہے لاسٹ میں، لیکن یہ منصرف ہے، کیوں؟ چونکہ یہ علم نہیں ہے، علم یعنی کسی انسان کا نام نہیں بلکہ اسم نبت، یہ کسی گھاس کا نام ہے، لعدم العلمیتی، اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، لیکن اگر یہ الف نون زائدتان یہ صفت کے اندر پایا جا رہا ہے، اسم کے اندر نہیں، فشرطہ الا یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہیں آنا چاہیے، جیسے سکران، اس میں ہے الف نون ہے لاسٹ میں، تو اس کی مؤنث نہیں آتی ہے سکرانۃ کے وزن پہ، تو یہ ہم مان لیں گے کہ منصرف ہے۔ لیکن ندمان، سکران غیر منصرف مان لیں گے، لیکن ندمان اس کے آخر میں بھی الف نون ہے لیکن یہ منصرف مانے، کیوں؟ لیوجودی ندامتن ندمانتن، اس لیے کہ اس کا جو مؤنث ہے وہ ندمانتن فعلانتن کے وزن پر آتا ہے۔ تو اسم کے اندر اگر ہے تو وہ علم ہونا چاہیے، صفت کے اندر ہے تو اس صفت کا صیغہ فعلانتن کے وزن پر نہیں پایا جانا چاہیے۔ چلیے، اما وزن الفعل، رہی بات وزن فعل کی، فشرطہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا علی الفعل، تو اس کا شرط یہ ہے کہ یہ عام طور پہ خاص ہوتا ہے فعل کے ساتھ، اسم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے سوائے اس وقت جب وہ فعل مضارع سے وہ اسم نکلا ہوا ہو، جیسے شمر و ضرب وَإِن لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ اس کے ساتھ خاص نہ ہو یعنی فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ، تو پھر اس کے شروع میں یعنی اس لفظ کے شروع میں
مضارع کی علامت کا کوئی ایک علامت ہونا ضروری ہے. ولا يدخل الحا، اور دوسری شرط اس کے اوپر ہا بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے احمد، یشکر، تغلب، نرجس، ایک میں آ ہے، ہم جانتے ہیں علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، تو حمزہ آ گیا. دوسرے میں یشکر جو ہے اس میں یا آ گیا. تیسرے تغلب میں تا آ گیا. نرجس میں نون آ گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کا ایک لفظ لگا ہوا ہے. یہی چلیے، فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، پھر کہیں گے کہ اچھا یعمل کو ہم کیا کہیں؟ یعمل میں بھی تو یا لگا ہوا ہے، پھر یہ منصرف کیوں ہے؟ لِقَبُولِهَا ہا، اس لیے کہ یعمل جو ہے یہ ہا کو قبول کرتا ہے. کیسے؟ تو مثال دے رہے ہیں، ناقۃٌ یحملۃ، کہ عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے ناقۃ یحملۃ، تو یہاں پر یحملۃ جو ہے تا کو قبول کر رہا ہے. چلیے اب آگے دیکھیں، اعلم، جان لو، ان کل ما شرط فیہ العلمیت، ہر وہ سبب جس میں علمیت کو شرط بنائی گئی ہے، وہو المؤنث بالتاء والمعنوی والعجمۃ والترکیب والاسم الذی فیہ الف والنون زائدتان. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط ہے، یعنی علم اس کے ساتھ ہوتا ہی، وہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ مؤنث بالتا آ سکتا ہے، چاہے وہ معنوی ہو یا تا والا ہو. علم کے ساتھ اجمہ آ سکتا ہے، علم کے ساتھ ترکیب آ سکتا ہے، علم کے ساتھ الف نون زیادتان آ سکتا ہے. او یا پھر ما لم یشترط فی ذالک، یا پھر دوسری شرط یہ ہے، دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر علم کو شرط نہیں بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے. واجتمع مع سبب واحد فقط، اور اس کے اندر وہ جمع ہو ایک سبب کے ساتھ. وہو العلم المعدول ووزن الفعل، تو وہ ہے علم معدول اور وزن فعل. اذا نکر صرف، تو جب اس کو نکرہ کیا جائے گا وہ منصرف ہو جائے گا. اما فی القسم الاول، اور رہی بات پہلی قسم میں، فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بِلَا سَبَبٍ، تو وہ باقی رہے گا اسم بطور اسم بغیر کسی سبب کے. پوری بات آسانی سے سمجھ لی، تو لفظی ترجمہ ہو گیا، پوری بات سمجھ لی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف سبب ہونا تو کافی نہیں تھا نا، ہر سبب کے پیچھے کی شرط بھی تو بیان کی گئی. علم ہوگا تو 3 حرف والا یا ایسا ہونا چاہیے، اجمہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے، تو شرط کے بارے میں بیان کیا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ ہو جہاں 2 سبب بیان تو کیے گئے ہوں، لیکن ان 2 سبب میں جو شرط بیان کی گئی ہے وہ شرط نہ پائی جائے. مان لیا اجمہ، مثال کے طور پہ اجمہ اور علم، یہ 2 چیز پائی جا رہی ہے ایک لفظ کے اندر، لیکن اجمہ بھی اپنے شرط کے ساتھ نہیں ہے، یا مان لیا علم اپنے شرط کے ساتھ نہیں ہے. اجمہ کا شرط کیا ہے؟ کہ وہ 3 حرفی ہو تو بیچ کا حرف متحرک ہو، یا وہ اگر 3 حرف سے زیادہ ہو، وہ 3 حرف سے زیادہ ہونا چاہیے، اجمہ کا شرط ہے. مان لیا جائے کہ اجمہ کا شرط پورا نہیں ہو رہا، جیسے نوحن ہم بول رہے ہیں، نوحن میں اجمہ والا شرط پورا نہیں ہو رہا ہے، 3 حرفی نہیں ہے وہ، تو شرط نہیں پائی جا رہی ہے. تو نوحن علم تو ہے کیونکہ وہ نام ہے، اجمہ بھی ہے لیکن شرط نہیں پایا جا رہا. تو اجمہ تو ہے لیکن شرط نہیں پایا گیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس لفظ کو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ لفظ منصرف ہی رہے گا. وہ شرط جب نکل جائے گا تو وہ عام اسم کے طور پہ رہے گا، اس میں ایک سبب کوئی نہ کوئی تو باقی رہے گی. اور جس میں ایک ہی سبب پائی جا رہی ہے، اس سبب کو اگر نکال دیا جائے تب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر نارمل اسم بن جائے گا. یا میں اور اس کو تھوڑا آسان سے سمجھ لیجئے. مطلب یہ ہوا کہ 2 قسم کو یہاں پر بیان کیا گیا. ایک وہ صورت جہاں 2 سبب اگر شرط کے ساتھ پایا نہیں جا رہا ہے، ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے، یعنی 2 سبب تو ہیں لیکن دونوں سبب میں کسی ایک میں ہی شرط پایا جا رہا ہے، تو وہ منصرف رہے گا اس سبب کے باوجود، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سبب تو ہے
شرط نہیں پایا جا رہا ہے، تو اگر اس سبب کو صرف نکال دیا جائے تب اس اسم کا کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں پہلی صورت میں تو وہ اسم منصرف ہو جائے گا، جیسے نوحن منصرف ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پر دو سبب ضرور ہیں، علم بھی ہے اجمع بھی ہے، مگر چونکہ اجمع اپنے شرط کے ساتھ نہیں پایا جا رہا ہے تو شرط کے نکل جانے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ منصرف ہو گیا۔ اور دوسری جو صورت کا بیان ہے وہ مان لیجیے میں نے کہا ندمانتن، ندمان، یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ایک سبب تو بیان کی گئی لیکن اس کے ساتھ وہ شرط نہیں پائی گئی، تو یہ نارمل اسم ہے، یعنی منصرف تو یہ بھی ہے لیکن یہ غیر منصرف کی طرح اس کو کبھی ٹریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے سبب لگانے کے باوجود بھی، کیونکہ اس کے اندر شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے کہہ رہے ہیں اما فی القسم الثانی، تو دوسری قسم میں، یعنی دوسری قسم تب فلی بقائی علی سبب واحد، کہ جب دو سبب تھا آپ نے ایک سبب نکال دیا تو اب ایک ہی سبب اس کے اندر بچا۔ مان لیا کہ ایک جگہ آپ نے اجمع اور علم رکھا، آپ نے علم رہنے دیا، عجمیت اس کے اندر سے نکال دی، یا عجمیت رہنے دیا، علم اس کے اندر سے نکال دیا، تب کیا ہوگا؟ تو جو بات بتائی گئی کہ وہ ایک نارمل اسم کی طرح ایکٹ کرے گا منصرف کے طور پہ۔ تو آپ کہیے گا، شروع میں آپ کہتے ہیں جاءنی طلحتو، تو یہ منصرف ہونے کی مثال تھی، وہ طلحتن آخر، اور آپ یہاں پر طلحتن لگا دے رہے ہیں چونکہ ایک جو طلحہ ہے یہ غیر منصرف والا طلحہ ہے جب دو سبب پایا جا رہا ہے۔ جب آپ سبب نکال دیں گے تو طلحتن آخر، یہاں دوسرا مراد کیا ہے؟ دوسری قسم جہاں آپ نے سبب نکال دیا، تو یہ کامن اسم ہو گیا، عام اسم ہو گیا، منصرف ہو گیا، اور اس پر ہم تنوین بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے اسی کی مثال دی گئی ہے۔ کام عمرو و امرن، امرن کر دیئے، عمرو سے عمرن، یہاں بھی وہی مثال ہوا۔ پہلی مثال میں عمرو کے اندر دو سبب پائے گئے، عدل اور علم، تو وہ غیر منصرف ہے۔ اب مان لیجیے کہ آپ نے عدل نکال دیا یا علم نکال دیا تو عمرن ہو، وہ غیر منصرف سے منصرف میں کنورٹ ہو گیا۔ پہلی مثال میں ضرب احمدو اور دوسرا ہے احمدن، تو ضرب احمدو یہ تب کہہ رہے ہیں جب آپ احمد کو بطور نام اور وزن فعل لے رہے ہیں کہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے اور یہ علم ہے۔ اب مان لیجیے آپ نے افعلو کا وزن نکال دیا، یا اس کے اندر سے مان لیا آپ نے علم چھین لی، آپ یہ مان رہے کہ نہیں احمد نام نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، تو پھر احمدن جو ہے یہ غیر منصرف ہو جائے گا، یہ منصرف ہو جائے گا، احمدن پڑھیں گے، اس پر تنوین بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا۔ پوری بات کا خلاصہ سمجھ لیجئے، پوری بات کا خلاصہ ان مثالوں سے اور اس تعریفات سے یہ بیان کیا گیا کہ جن سبب کے اندر کچھ شرط لگائے گئے ہیں، اگر ان شرطوں کو نکال دیا گیا کسی وجہ سے تو اس شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لفظ منصرف ہو جائے گا اور عام اسم کی طرح کام کرے گا۔ وہی بات یہاں پر مثال کے ذریعے بیان کی گئی۔ چلیں، اگر اس میں ابھی بھی نہ سمجھے ہو تو مجھ سے پھر پوچھ لیجئے گا، میں کانٹیکٹ کر کے میں انشاءاللہ پھر اس کو اور دوسری طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال ابھی صرف آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، کچھ ایسے سبب ہیں جو آپس میں ایک اسم کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس سبب کے ساتھ ان کا شرط نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہم غیر منصرف کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھ لیجیے، مان لیجیے یہ دو ڈبے ہیں، یہ بھی دودھ کا ڈبہ ہے، یہ بھی دودھ کا ڈبہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ ہونے کے لیے اس کا وائٹ کلر ہونا چاہیے اور اس کا میٹھا ٹیسٹ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے اس کو دودھ ہونے کے لیے۔ ہم تبھی اس کو دودھ مانیں گے جب یہ اجلا ہوگا، سفید ہوگا اور میٹھا ہوگا، یہ شرط ہے اس کا۔ اب مان لیا جائے اور آپ نے ایک اور شرط لگا دی کہ صرف میٹھا نہیں
بلکہ اس کے اندر جو میٹھا پن ہونا چاہیے وہ شہد جیسا میٹھا ہونا چاہیے. صرف میٹھا سے کام نہیں چلے گا کہ شکر ملا دیے یا گڑ ملا دیے. شہد والا میٹھا اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تب ہم اس کو دودھ کا شرط مانیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیا جائے کہ ایک ڈبہ ہے جس میں دودھ ہے، وہ سفید بھی ہے، میٹھا بھی ہے، مگر شہد والا میٹھا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ اس کو منصرف مانیے گا، غیر منصرف نہیں مانیے گا. کہہ رہے ہیں ایسا کیوں؟ 2 سبب تو پایا گیا. تو 2 سبب پایا گیا لیکن سبب اپنے شرط کے ساتھ نہیں پایا گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، شرط میں سمجھ گیا. اب مان لیا جائے میں نے کہا سفید ہونا چاہیے اور میٹھا ہونا چاہیے، لیکن میں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ کیسا سفید ہونا چاہیے، کیسا میٹھا ہونا چاہیے، بس کیسے بھی میٹھا ہونا چاہیے اور سفید ہونا چاہیے. اب اس میں سے آپ نے مان لیا میٹھا پن کو نکال دیا، تو اب ایک ہی سبب رہا، 2 سبب تو رہا نہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بھی منصرف ہو جائے گا. ایک منصرف ہو رہا ہے 2 سبب ہونے کے باوجود شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے، اور ایک منصرف نارمل اسم کی طرح بن گیا سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے. چلیے، تو یہاں جو 2 مثالیں دی گئیں، طلحہ اور طلحۃ آخر، عمر و عمر آخر، احمد و احمد آخر، یہ وہی مثال ہے کہ طلحہ کے اندر 2 سبب کون سے پائے جا رہے ہیں؟ طلحہ کے اندر 2 سبب ہے، ایک ہے تائے تانیث اور دوسرا اس کے اندر ہے علم. اب مان لیا جائے آپ یا تو اس کے اندر سے علم کا شرط کھینچ لیجئے یا تائے تانیث کا شرط کھینچ لیجئے. آپ مان لیجئے کہ یہ علم نہیں ہے، ہم اس کو نام نہیں مان رہے، یہ ہم اس کو مان لیے طلحہ مطلب ہوتا ہے پتھر، تو علمیت ہم نے کھینچ لی. تو اب یہاں پر یہ غیر منصرف بن گیا کیونکہ دوسری شرط اس کے اندر، سبب جو ہے اس کے اندر سے نکال دی گئی. اسی طریقے سے عمرو، اس کے اندر کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک عدل ہے اور ایک علم ہے. اب مان لیجیے آپ کہیں کہ نہیں، عمرو انسان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پتھر ہے، تو پھر علمیت نکل گئی تو عمرو غیر منصرف سے منصرف میں کنورٹ ہو گیا. وہی بات بتا رہے ہیں کہ جن لفظوں کے اندر سبب کے ساتھ شرط بیان کی گئی ہے تو صرف سبب کے نہ ہونے سے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، سبب کے ساتھ شرط ہونا ضروری ہے تب وہ غیر منصرف رہے گا. اگر سبب ہو، شرط نکال دی گئی ہو تب بھی وہ منصرف ہے، اور اگر صرف سبب تھا کوئی جس میں کوئی شرط نہیں تھا، صرف سبب تھا، اگر وہ سبب بھی کھینچ لیا گیا ہو تب بھی وہ نارمل اسم کی طرح ایکٹ کرے گا. آگے کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يُنصَرف، ہر وہ لفظ جو منصرف نہیں ہے. انصرف معنی ہوتا ہے پھرنا، جو بدلتا رہتا ہے. ينصرف جو نہیں بدلتا ہے. اذا اضیف او دخلہ اللام، جب اس کو مضاف بنایا جاتا ہے یا اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے. فیدخلہ الکسرۃ، تو اس کے اوپر داخل ہو، فیدخلہ الکسرۃ، اس کے اوپر کسرہ داخل ہوتا ہے. نحو مررت باحمدیکم وبالاحمدی. آخری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر غیر منصرف لفظ جب کسی وجہ سے اس پر آپ نے الف لام لگا دیا یا آپ نے اس کو مضاف بنا دیا تو اب وہ منصرف میں کنورٹ ہو جائے گا. اس پر تنوین بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے. اسی کی مثال دے رہے کہ مررت باحمدیکم، احمدی مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، تو اب با حرف جر کی وجہ سے احمد پہ زیر آ گیا. حالانکہ ہم جانتے تھے کہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا ہے. یہاں پہ زیر کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن گیا. تو جیسے ہی غیر منصرف لفظ مضاف بنے یا اس پہ الف لام آئے وہ منصرف بن جاتا ہے، غیر منصرف نہیں رہتا ہے. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ المقصد الاول فی المرفوعات، اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.